ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل کے درخت پر ایک سیانا کوا رہتا تھا۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا، بغیر کسی فکر کے کہ وہ سارا دن اڑتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا۔ شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات بسر کرتا۔ زندگی کے حسین دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن کوا جنگل میں گھومنے نکلا۔ گھومتے گھومتے اسے ایک جھیل نظر آئی۔ یہ جھیل جنگل کے بیچوں بیچ تھی، جہاں کئی پرندے بسیرا کرتے تھے۔ کوا جب پانی پینے کے لیے جھیل کے پاس اترا تو اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی۔ جلد ہی ہنس اور کوا دوست بن گئے، لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد کچھ پریشان رہنے لگا۔ اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے۔ وہ اسے جھیل میں تیرتے دیکھ کر سوچتا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی اور مزے سے تیر سکتا ہے، اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی جھیل میں دستیاب ہے، اور میرا رنگ کتنا کالا ہے اور میں تیر بھی نہیں سکتا۔ یہ ہنس دنیا کا خوش نصیب پرندہ ہے، مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر کوے نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈوبنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر جھیل سے باہر آ گیا۔ کوے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، لیکن اس وقت تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ طوطے کے پاس 2-3 مختلف رنگوں کے ہرے، پیلے، نیلے پر ہوتے ہیں۔ طوطا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا ہے۔ یہ سن کر کوا سوچنے لگا کہ طوطا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا۔ ہنس سے پتہ پوچھ کر وہ ایک طوطے کے پاس گیا اور اس سے انسانی آوازوں کی نقل اسے سکھانے کو کہا۔ کوے نے آوازیں نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن صرف کائیں کائیں کی آواز نکال سکا۔ وہ افسردہ ہو گیا اور طوطے سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو۔ طوطے نے کوے کو بتایا کہ پہلے یہ سوچ کر میں بھی بہت خوش ہوتا تھا، پھر میں نے ایک مور دیکھا اور میرے پاس صرف 2 رنگ ہیں، جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ مور خوبصورت رقص کر سکتا ہے، اس کی آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ اپنی آواز سے جنگل میں موجود سب مخلوقات کو کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ میرے خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے۔ اب کوے کو مور سے ملنے کی تمنا ہوئی اور مور سے ملنے جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا ہے، وہ خود کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوا مور کے قریب گیا اور کہا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے پروں میں کتنے سارے رنگ ہیں، تمہاری دلکشی، خوبصورتی اور رقص کی تعریف تو پورا جنگل کرتا ہے، تم جھاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ مور نے جواب دیا، او پیارے کوے، میرے انہی پروں نے مجھے پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ میرے لمبے اور رنگین پنکھوں کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات وہ مجھے چڑیا گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں چڑیا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ گھوم سکتا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آسانی سے چھپ سکتا۔ ایک عقل مند بوڑھا الو ایک درخت پر بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے کوے اور مور کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ ہنس پانی میں تیر سکتا ہے، طوطا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے، مور رقص کر سکتا ہے، چڑیا چھوٹی اور پھرتیلی ہوتی ہے۔ میری طرف دیکھو، میں تیراکی یا رقص نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اندھیرے میں بہت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہے؟ جب دن کے وقت دوسرے تمام پرندے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے گھونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں۔ کوا مایوس ہوا کیونکہ اسے اپنی کسی خصوصیت کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اس نے الو کی بات کاٹی اور کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمام پرندوں سے زیادہ بد نصیب ہوں۔ الو کو پرندوں میں بہت عقل مند مانا جاتا ہے۔ الو نے کوے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قدرت ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کسی ایک چیز میں بہترین ہے۔ ہمیں خود پر ترس کھانے کی بجائے محنت کرنی چاہیے، اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر بغور جائزہ لیں تو ہم میں سے کچھ انسان بھی ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا موازنہ کرتے کرتے ناشکری کرنے لگتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے لطف حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن انسان پھر بھی ناشکرا ہے۔ اپنے سے زیادہ والے سے موازنہ احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے۔ موازنہ کرنا ہی ہے تو اپنے سے کمتر سے کیجیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے جس نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بڑا ذمہ دار رہتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی زمین، بڑے بڑے باغات دیے تھے۔ ہر قسم کے پھل اپنے اپنے موسم میں پیدا ہوتے تھے۔ گائیں اور بھینسوں کے علاوہ اس کے پاس ایک اچھی نسل کا بیل اور عربی گدھا بھی تھا۔ بیل سے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام لیا جاتا اور گدھے پر سوار ہو کر ذمہ دار ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا۔ ایک بار اس کے پاس کہیں سے گھومتا پھرتا ایک فقیر آیا۔ ذمہ دار ایک رحم دل آدمی تھا۔ اس نے فقیر کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اس کے کھانے پینے اور آرام سے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا۔
2-4 दिन बाद جب فقیر وہاں سے جانے لگا تو اس نے ذمہ دار سے کہا، چودھری تم نے جو میری خاطرداری کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو میں تمہاری خدمت میں پیش کروں۔ ہاں میں جانوروں اور حیوانوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہوں، تم چاہو تو یہ علم میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن تم کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے یہ بھید کسی سے کہہ دیا تو پھر تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ چودھری نے کہا، بابا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بھید کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا اور تمہارا یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا۔ خیر فقیر نے اسے جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کا عمل سکھا دیا اور چلا گیا۔ ذمہ دار کے پاس جو بیل تھا وہ بیچارہ صبح سے پچھلے پہر تک ہل میں جتا رہتا۔ شام کو جب گھر آتا تو اس کے کھانے کے لیے بھوسا ڈال دیا جاتا، لیکن گدھے کو سبز گھاس اور چنے کا دانہ کھانے کو ملتا۔ غریب بیل یہ سب کچھ دیکھتا اور چپ رہتا۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک دن جب بیل کھیتوں سے واپس آتے ہوئے گدھے کے پاس سے گزرا تو گدھے نے اسے لنگڑا کر دیکھا تو پوچھا، بھائی آج تم لنگڑا لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ بیل نے جواب دیا، گدھے بھائی آج مجھے بہت کام کرنا پڑا، میں جب تھک جاتا تو نوکر میری پیٹھ اور ٹانگوں پر زور زور سے لاٹیاں مارتا، میری ٹانگ میں چوٹ لگی ہے۔ خیر اپنی اپنی قسمت ہے۔ گدھا چپ رہا اور بیل اپنی تھان کی طرف چلا گیا۔ جہاں بیل بندھا کرتا تھا وہاں ذمہ دار کو اپنے نوکر کے لیے گھر بنوانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ذمہ دار نے بیل کے لیے بھی گدھے کے پاس ہی کھلی بنوا دی۔ دونوں کو جب وقت ملتا وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیتے۔ ایک روز بیل کو اداس دیکھ کر گدھے نے اس سے پوچھا، بیل بھائی کیا بات ہے، آج تم چپ چپ کیوں ہو، کوئی بات ہی کرو۔ گدھا کہنے لگا، بیل بھائی سچ جانو تو جو تمہاری درگت بنتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتا۔ بیل بولا، گدھے بھائی تم نے سچ کہا، دکھ تو کوئی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم کچھ مشورہ دو کہ اس مصیبت سے میری جان کیسے چھوٹے گی، اور نہیں تو 2-4 دن آرام ہی کر لوں۔ گدھے نے کہا، ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے، اس پر عمل کرو گے تو 5-7 روز کے لیے تو بچ جاؤ گے، کہو تو بتا دوں۔ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بتاؤ کیا ترکیب ہے۔ گدھے نے بتایا، تم یہ کرو کہ جب ہل والا تمہیں ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو تم آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، وہ تمہیں کھینچے تو 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا، پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور تمہیں کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا، کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر پڑنا، پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے، کھانا تو ایک طرف رہا تم اسے سونگنا تک نہیں، گھاس دانہ نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو یہ مجھے ایک ترکیب سوچی تھی تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے ذمہ دار جو اس وقت اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو ان دونوں کی باتیں سن لی اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا توبڑا چڑھا دیا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل ایک دو منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا، نہ جانے رات بیل کو کیا ہوا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور آج مجھے پورے کھیت میں ہل چلانا ہے، کہیں تو باغ سے دوسرا بیل لے آؤں، جاتا کہاں ہے؟ دوسرا بیل لانے کی کیا ضرورت ہے، گدھے کو لے جاؤ، ہل میں لگا کر کام نکالو۔ گدھے پر مصیبت آ گئی۔ پہلے تو دن بھر تھان پر کھڑے کھڑے گھاس کھایا کرتا تھا، اب صبح سے ہل میں جتا، شام تک سانس لینے کی مہلت نہ ملی۔ گدھا کچھ نہ بولا، وہ سوچ میں تھا اگر 2-4 دن یہی حال رہا تو میری جان ہی چلی جائے گی، اچھی نیکی کی ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ دوسرے دن پھر ہل والا گدھے کو لے گیا اور شام تک اسے ہل میں لگائے رکھا۔ جب گدھا تھکا ہارا واپس آیا تو بیل نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ خوش آمد باتیں کرنی چاہیے۔ گدھا کہنے لگا، میاں ان باتوں کو رہنے دو، آج میں نے مالک کی زبان سے ایک ایسی بری خبر سنی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا تم کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بیل نے کان کھڑے کر کے پوچھا، گدھے بھائی سناؤ تو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ گدھا بولا، کیا سناؤں؟ مالک ہل والے سے کہہ رہا تھا کہ اگر بیل زیادہ بیمار ہو گیا اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تو کسائی کو بلوا کر اس پر چھری پھروا دو۔ بیل کسائی کے نام سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ گدھا بولا، میں تو ہر حال میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اب میرا مشورہ ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، چارہ بھوسا کھانے لگو اور صبح کو جب ہل والا آئے تو خوشی خوشی اس کے ساتھ جا کر ہل میں جت جاؤ۔ یہ باتیں بھی زمیندار چھپا سن رہا تھا اور دونوں کی باتوں پر سے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ جان جانے کے ڈر سے بیل نے پھر گدھے کے مشورے پر عمل کیا، چارے کی ساری نان صاف کر دی اور کلکلے کرنے لگا۔ صبح ہوئی تو ذمہ دار اپنی بیوی کو ساتھ لے کر بیل کے تھان پر پہنچا۔ بیل نے جو اپنے مالک کو دیکھا تو اچھلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہل والا بھی آ گیا۔ اس نے بیل کو بالکل تندرست پایا، کھول کر لے چلا تو اس کے ساتھ اس طرح دم ہلاتا اور اکڑتا ہوا چلا کہ مالک کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔
بیوی نے پوچھا تم کیوں سے ہنسی کی تو کوئی بات نہیں؟ ذمہ دار نے جواب دیا ایسی ہی ایک بھید کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی جس پر میں ہنس پڑا۔ بیوی بولی مجھے بھی وہ بات بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا وہ بتانے کی بات نہیں ہے، اگر بتا دوں گا تو مر جاؤں گا۔ بیوی بولی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم مجھ پر ہنسے تھے۔ ذمہ دار نے بہت سمجھایا کہ نیک وقت تجھ پر میں کیوں ہنسوں گا، تجھ کو تو وہم ہو گیا ہے، اگر مرنے کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور بتا دیتا، مگر وہ کب ماننے والی تھی۔ بولی چاہے مرو یا جیو میں پوچھ کر ہی رہوں گی۔ جب بیوی کسی طرح نہیں مانی تو ذمہ دار نے سارے پڑوسیوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میری بیوی ایک ایسی بات کے لیے ضد کر رہی ہے جسے ظاہر کرنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ لوگوں نے اس کی بیوی کو بہت سمجھایا کہ جب وہ نہ مانی تو اپنے گھر چلے گئے۔ ذمہ دار لاچار ہو کر وضو کرنے چلا گیا کہ بھید کھلنے سے پہلے 2 نفل پڑے۔ ذمہ دار کے ہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں پلی ہوئی تھیں اور ایک کتا بھی تھا۔ ذمہ دار نے جاتے جاتے سنا کہ کتا مرغ پر بہت غصے ہو رہا ہے کہ کمبخت تو کہاں مرغیوں کے ساتھ بھاگا بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغ کو سنا دی۔ مرغے نے یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا ہمارا مالک بھی عجیب بیوقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبا ہے کہ مر جائے اور اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی 2-4 سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس ضدن کو تہ خانے میں لے جا کر ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کرے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ ذمہ دار نے مرغے کی بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑی، انہیں تہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی لو اب وضو بھی کر آئے، اب بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا ذرا تہ خانے چلی چلو تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر جاؤں۔ بیوی نے کہا اچھا، آگے آگے تہ خانے میں گھس گئی۔ ذمہ دار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میری توبہ ہے، پھر کبھی ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے اور رشتہ دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے۔ میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ اگلے دن دور دراز کے ایک گاؤں میں علی نام کا لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ابو گاؤں کے زمیندار تھے، اسی لیے علی کے پاس گاؤں والوں کی نسبت اچھی چیزیں موجود ہوتی تھیں۔ علی کے ابو نے اس کی سالگرہ پر سائیکل لے کر دی تھی جو ہرے رنگ کی بہت ہی خوبصورت سائیکل تھی۔ سب نے علی سے پوچھا کیا تم ہمیں چلانے دو گے؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ پیچھے کھڑے زمیندار کے ملازم نے جب یہ باتیں سنیں تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے جا کر ساری بات زمیندار صاحب کو بتائی۔ زمیندار صاحب بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے علی سے سائیکل لی اور تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لی۔ علی کو جب پتہ چلا کہ سائیکل کس وجہ سے لی گئی ہے تو وہ شرمندہ ہو گیا اور گاؤں کے بچوں سے معافی مانگی۔ بچوں کی سفارش پر علی کو سائیکل دے دی گئی۔ اب علی سائیکل صرف خود نہیں چلاتا بلکہ گاؤں کے بچوں کو بھی چلانے دیتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے ملا نصرالدین کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور اس کے کارنامے بھی ضرور پڑھی اور سنے ہوں گے۔ ملا عمر کا زیادہ تر حصہ بادشاہوں کی درباروں میں ہی گزرا۔ وہ ہنس مکھ اور بزلہ سنج شخص تھا۔ بادشاہ اکثر اس پر انعام و اکرام کی بارش کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اس سے حسد کرنے والے بھی تھے، وہ بادشاہ کی کان بھرتے رہتے تھے۔ آخر ایک دن انہیں موقع مل ہی گیا۔ بادشاہ کا ملا سے آمنا سامنا ہوا۔ ملا نے اس کی سلام کا جواب دیا۔ اس نے ملا کا حال چال پوچھا، بس اتنی سے بات کا بتنگڑ بنا کر بادشاہ کو ملا سے بد ظن کر دیا۔ بادشاہ ملا سے ناراض ہو گیا اور محل میں اس کا داخلہ بند کر دیا۔ چند ماہ تک تو ملا اپنی جمع پونجی خرچ کرتا رہا۔ کہتے ہیں یوں کھانے سے قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے اور دیناروں سے بھرے کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمدردوں نے ملا سے کہا کہ وہ بادشاہ سے معافی مانگ لے، مگر ملا کا کہنا تھا کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میرے خدا نہیں تو کیوں معافی مانگوں؟ آخر انسان میں انا بھی ہونی چاہیے۔ چند ٹکوں کی خاطر بادشاہ کی ہاں ماتھا ٹیکوں۔ بادشاہ میرا خدا نہیں، میرا رازق اللہ ہے، وہ ہی روزی دے گا۔ ملا نے جمع پونجی ساتھ لے اور ملک یمن جانے کی تیاری کر لی کہ وہاں کی بادشاہ کے ہاں نوکری کر لے گا۔ وہ ایک کہنے جنگل کے قریبی گاؤں سے گزرا۔ رات وہاں گزاری، دیکھا کہ وہاں کے لوگ بندروں سے بہت تنگ تھے۔ بندر ان کے کھانے پینے کا سامان، ٹوپیاں اور برتن اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ملا کو ایک خیال سوجھا اور لیوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
اس نے اعلان کیا کہ وہ بندروں کا تاجر ہے اور انہیں دوسری ملک میں لے جا کر بیچتا ہے۔ اسی بڑے تعداد میں بندر درکار ہیں، ایک بندر کی 100 دینار دے گا، وہ بھی نقد بندر لاؤ دینار لے جاؤ۔ شرور میں گاؤں والوں نے سمجھا کہ بوڑھا پاگل ہے، یہاں اتنی تعداد میں بندر پھیرتے ہیں، یہ 100 دینار میں خرید رہا ہے۔ کچھ دیہاتیوں نے کہا کہ بوڑھی کی داویہ کو آزمانا چاہیے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جتنی بندر آئے اس نے 100 دینار کی عوض خرید لی۔ اب تو گاؤں میں بندر پکڑنے کا مقابلہ شروع ہو گیا، لوگ سارا دن بندر پکڑتے اور بوڑھی سوداگر کو بیچ دیتے۔ کچھ بندر سمجھ گئی اور کچھ ویسے ہی کم ہو گئی۔ اب بوڑھی سوداگر نے اعلان کیا، پھر بندر 200 دینار دے گا۔ دیہاتیوں کو چسکا لگ چکا تھا، وہ باقی ماندہ بندروں کی تلاش میں نکل پڑے، جو کسی کے ہاتھ لگتا وہ 200 دینار میں سوداگر خرید لیتا۔ آس پاس بندر کم ہو گئے، لوگ جنگلوں سے پکڑ پکڑ کر لانے لگے۔ بوڑھا سوداگر فی بندر 200 دینار دیتا گیا۔ اس نے فی بندر 500 دینار کا اعلان کر دیا۔ بڑی مشکل سے 2-3 بندر ملے۔ آپ سوداگر نے اعلان کیا کہ جب وہ اپنے ملک سے ہو کر آئے گا تو فی بندر 1000 دینار میں خریدے گا۔ باقی بندر اپنے نوکر کے سپرد گئے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا بندروں سے بھرے کمروں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دیہاتی آئے اور اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ وہ ہمیں بندر بیچ دے، اتنی بندروں میں چند ایک کم ہوں گے تو کون سا سوداگر کو پتہ چلے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دیہاتیوں نے جنگل چھان مارا مگر کوئی بندر ہاتھ نہ لگا۔ وہ پھر اس خادم کے پاس آئی اور کہا کہ ہمیں کچھ بندر بیچ دے۔ اس پر خادم نے 800 دینار مانگے۔ انہوں نے 700 دینار فی بندر پر سودا کیا۔ اگر ایک بندر 1000 دینار میں بکے گا تو پھر بھی مفت میں 300 دینار منافع ہوگا۔ اس خادم نے خاموشی کی وعدہ پر چند ایک بندر بیچ دیے اور باقیوں کو رات کے مختلف اوقات کا وقت دے دیا۔ دیہاتیوں نے سونا چاندی قیمتی جانور دھڑا دھڑ بیچ کر بندر خرید لے۔ اب انہیں سوداگر کا انتظار تھا۔ ہفتہ 10 دن گزر گئی، نہ خادم رہا اور نہ ہی سوداگر آیا۔ اب گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ بندر خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اب سب پوچھتا رہی تھی کہ لالچ کیا، اور اس کی سزا بھی مل گئی۔ دیکھا بچو، لالچ بری بلا ہی، اس سے بچو۔